پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی کہانی سناؤں گا جسے سن کر آپ کا دل لرز جائے گا۔ یہ ایک عبرت ناک واقعہ ہے جو آپ کو اس بات کا احساس دلائے گا کہ اللہ کی رضا اور اس کی راست پر چلنے کی کتنی اہمیت ہے۔ کہانی میں ایک ایسے شخص کی زندگی کا ذکر ہے جس نے اپنی بدعمالیوں کی سزا ایک کتے کے روپ میں پائی، اور پھر اس کا بیٹا اس کے گناہوں کے بدلے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے کھانے کا حصہ کتے کو دے کر اپنا دل صاف کیا کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دور دراز گاؤں میں ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار شخص رہتا تھا جو دن رات اللہ کی عبادت میں مگن رہتا تھا۔ اللہ نے اس شخص کو بے شمار دولت سے نوازا تھا، لیکن وہ اپنی دولت کو صرف اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنی ساری دولت غریبوں اور یتیموں کی مدد کے لیے خرچ کرتا تھا۔ اس کی ایک بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور دوسروں کی خدمت کرتا۔ اس شخص کا ایک کھجوروں کا باغ تھا جس کی دیکھ بھال اس کا ایک غلام کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ نیک شخص عبادت میں مشغول تھا کہ اس کی نظر اپنے غلام پر پڑی جو درختوں پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا تھا اور انہیں صاف کر رہا تھا۔ غلام تھکا ہارا تھا اور جب اسے بھوک لگی تو وہ کھانے کے لیے روٹیاں لے آیا۔ اسی دوران ایک کتا اس کے پاس آیا اور روٹیوں کو دے کر ترس کھا رہا تھا۔ غلام نے اس کتے کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے روٹیاں کھلائیں۔ غلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور تینوں روٹیاں کتے کو کھلا دیں، حالانکہ وہ خود بہت بھوکا تھا اور اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ جب نیک شخص نے اس سے پوچھا کہ تم نے ساری روٹیاں کتے کو کیوں دے دیں، تو غلام نے کہا کہ یہ کتا میرے ساتھ ایک بہت بڑی عنایت کر چکا تھا اور میں اس کا بدلہ چکا رہا ہوں۔ نیک شخص نے اس کی بات سنی اور پھر فیصلہ کیا کہ غلام کو زیادہ روٹیاں دی جائیں تاکہ وہ بہتر طور پر کام کر سکے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ غلام دوبارہ کتے کو روٹیاں دے رہا ہے تو اس نے کتے سے پوچھا کہ آخر وہ غلام تمہیں کھانا کیوں دے رہا ہے؟ کتا بولا، میں اس غلام کو بچپن سے جانتا ہوں۔ میں ایک وقت میں بہت بڑا آدمی تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کیے۔ میری بیوی بہت نیک اور عبادت گزار تھی، مگر میں نے ہمیشہ اسے تنگ کیا اور اس پر ظلم کیا۔ ایک دن میں نے اسے بے دردی سے مارا اور وہ مر گئی۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے سزا دی اور مجھے کتے کے روپ میں پیدا کر دیا۔ اب یہ غلام میرا بیٹا ہے اور میں اس کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کی تلافی کر رہا ہوں۔ نیک شخص اور اس کا غلام یہ سن کر بہت دکھی ہوئے اور اللہ کی عظمت پر ایمان مزید مضبوط ہوا۔ وہ جان گئے کہ اللہ کی رضا اور معافی کے لیے توبہ اور سچائی کی ضرورت ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے وہ اپنی زندگی میں سچی توبہ کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ سلوک میں نرم اور سخی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بہت نوازتا ہے۔ اس طرح ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنی زندگی میں سکون اور راحت پا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہماری زندگیوں کو بہتر بنائے، آمین۔